السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں اعضائے انسانی میں سے کسی عضو کو گفٹ، ڈونیٹ یا ہدیہ کرنے کے تعلق سے تھا۔ آج میں آپ حضرات کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اعضائے انسانی میں سے انسان کا آنکھ ایک بہت محترم اور بہت مکرم چیز ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز اور سائنس جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے اپنی عقل کی گھوڑی کو دوڑاتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور عقل جس چیز کو کہتی ہے ہاں ایسا ہونا چاہیے، تو وہ اپنی عقل کو شریعت کے مطابق دوڑا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جائز قرار دیتے ہیں، اور وقتی طور کے فائدے کے لیے شریعت کے مسئلے میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ آنکھ کا عطیہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام، مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ہمارے شہر میں مسلم ڈاکٹرز حضرات نے لوگوں کو آنکھ کا عطیہ کرنے کے فائدے بتائے اور لوگوں سے آنکھ کا عطیہ کرنے کی اپیل کی ہے، یعنی فائدے بھی بتایا اور اپیل بھی کی ہے، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ اپنی آنکھوں کا عطیہ کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے آنکھوں کا عطیہ بھی کیا ہے۔ ہم نے اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے متعلق فتویٰ دیکھے تو اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے آنکھ کا عطیہ کرنا، یعنی زندہ انسان اپنی آنکھ کا عطیہ کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے ہے کہ جائز نہیں ہے۔ مردہ کی آنکھوں کے عطیہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس فیصلے کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، فقہ اکیڈمی اسلامک انڈیا نے مردہ انسان کے آنکھ کو ڈونیٹ کرنے کے تعلق سے اس پر توقف کا اظہار کیا ہے، یعنی اس پر انہوں نے سٹاپ کیا ہے، اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ لیکن جب ہم اس کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے طلب کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے اس کا فتویٰ دیکھتے ہیں، تو وہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء و اجزاء کا مالک نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ انسان اپنے اعضاء کے کسی بھی حصے کا مالک اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو کسی کو ڈونیٹ کر دے۔ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و اجزاء کا مالک نہیں ہے، وہ اپنے اعضاء و اجزاء میں کسی طرح کا کوئی مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا، نہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو فروخت کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی وصیت جائز ہے۔ البتہ اگر کسی مریض کو خون کی ضرورت پڑ جائے، خون کا تعلق ایک الگ ہے، سمجھیے گا، البتہ اگر کسی مریض کو خون کی ضرورت پڑ جائے تو بلا عوض خون دینے کی گنجائش ہے، اور خرید و فروخت خون کی بھی جائز نہیں۔ یعنی اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہے، بلڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے آپ خون کو بطور ہدیہ کے دے سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، اور خرید و فروخت خون کی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر لینے والا مجبور ہو اور خریدے بغیر خون حاصل کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی لینے والا مجبور ہے، ان کو خون ہر حال میں چاہیے اور ان کو خریدے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے، تو مجبوری میں اس کے لیے پیسے دے کر لینے کی اجازت ہوگی۔ مجبوری میں اجازت ہے کہ خون کو پیسہ دے کر کے خرید سکتا ہے تاکہ کسی کی جان بچ جائے۔ مختلف اور انسانی خون کا حکم اعضائے انسانی سے مختلف ہے۔ وہ کیوں خون دیا جاتا ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ انسانی خون کا حکم اعضائے انسانی سے مختلف اس وجہ سے ہے کہ خون کی نظیر عورت کا دودھ ہے کہ وہ 2 سال سے کم بچہ کے لیے غذا بنایا گیا ہے، یعنی عورت کی چھاتی میں جو دودھ اترتا ہے
وہ بچے کو بطور غذا دیا جاتا ہے، اور 2 سال کے اندر 2 سال تک عورت کے سینے میں بچے کے لیے دودھ اترتا ہے۔ یہیں پر رک کر ایک بات یہ مسئلہ سنیے، اگر کوئی خاوند یا شوہر کھیل کود کے وقت یا لہو و لعب کے وقت یا ہم بستری کے وقت جذبات محبت میں آ کر کے اپنی بیوی کے پستان سے یا بیوی کے سینے سے وہ دودھ کو پی لیتا ہے، یا لہو و لعب کے وقت بیوی کا سینہ اس کے منہ میں آ جاتا ہے اور اس کے منہ میں دودھ آ جاتا ہے، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بیوی کا دودھ ہے اور دودھ بچے کا حق ہے تو دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس وقت میں عربی ہفتوں میں دارالعلوم دیوبند میں تھا، اس وقت اس فتوے کو میں نے دارالفتہ سے منگایا تھا، اس میں یہ جواب ملا تھا کہ چونکہ مدت رضاعت میں دودھ نہیں پیا گیا ہے، اس لیے مدت رضاعت میں نہ پینے کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر کسی طرح سے شوہر کا منہ عورت کے پستان میں دودھ کے ایام میں چلا جائے اور اس کے منہ میں دودھ آ جائے تو بہتر یہ کہ وہ دودھ کو باہر نکال دے اور حلق کے نیچے بھی چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مسئلے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ چونکہ عورت کا دودھ ہے وہ 2 سال سے کم بچے کے لیے غذا بنایا گیا ہے۔ نیز خون اور اعضاء انسانی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خون نکلنے کے بعد جسم میں اس کا مثل تیار ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی عضو نکل جانے کے بعد اس کا مثل تیار نہیں ہوتا ہے۔ نیز خون دینے کے بعد مثلہ کی صورت نہیں ہوتی، جبکہ اعضاء انسانی نکال دینے میں ظاہر ہے کہ جسم یا اندرون جسم میں مثلہ کی صورت ہو جاتی ہے۔